بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامر زوقار، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہمارے اس کتاب سے حدیث نمبر جو ہے 487 ہے، یعنی کہ ریاض الصالحین سے حدیث نمبر جو ہے 487 ہے۔ اس روایت کو امام ترمذی بھی کتاب الزہد کے اندر لے کر آئے ہیں۔ یہ جو درس حدیث ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، ہمارا جو باب جاری و ساری ہے وہ ہے فکر آخرت پہ مبنی باب ہے، اور یہ حسین گلدستہ ہے احادیث رسول کا جو آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے ان باتوں پر عمل کر لیا، یقین جانیے یہ بہت زیادہ معاون ثابت ہوں گی ہمیں فکر آخرت کرنے کے لیے اعتبار سے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقراء غریب آدمی مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ کیا فرمایا؟ غریب فقراء وہ امیر آدمیوں سے، امیروں کے مقابلے میں جنت میں 500 سال پہلے داخل ہو جائیں گے، اور امیر ترین لوگ جن کے پاس اللہ نے بڑا مال دیا ہے وہ پیچھے رہ جائیں گے، اور غربا جنت میں پہلے داخل ہو جائیں گے۔ وہ نبی پاک کا فرمان بھی ذرا ذہن میں رکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب اللہ رب العزت نے مجھے جنت کا مشاہدہ کرایا نا تو میں نے جنت کے اندر غریب آدمی کو زیادہ دیکھا ہے، غریب آدمی کو زیادہ دیکھا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے آپ پر جو ایمان لایا جو طبقہ، وہ غریب طبقہ تھا، غلام تھے۔ پھر رفتہ رفتہ اسلام پھیلتا رہا۔ الغرض یہ کہ امیروں کے مقابلے میں غریب لوگ جنت میں زیادہ ہوں گے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا حساب جلدی ہو جائے گا، ان کا حساب جلدی ہو جائے گا، کیونکہ مال ہی کم ہوگا تو وقت بھی کم، اور جو امیر ہوں گے ان کا حساب میں زیادہ وقت لگے گا۔ لیکن اس امیروں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا حساب نہیں ہوگا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا حساب بھی نہیں ہوگا، باقی جو دیگر امیر ہیں ان کا حساب ہوگا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ 40 سال پہلے داخل ہو جائیں گے۔ تو حضرات محترم، جب انسان کا موت کا وقت قریب ہوتا ہے، جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو فکر مند رہتا ہے، اب میرے مال کا کیا ہوگا؟ یہ اتنی بڑی پراپرٹی، یہ جائیداد، یہ اربوں کروڑوں روپے جو میں نے بنائے، اس کا ہوگا کیا؟ جب چھوڑ کے جاتا ہے تو صدمہ ہوتا ہے، اسے رنج ہوتا ہے، اور اگر اس نے زندگی میں ہی اس مال کو وہاں بھیج دیا جہاں اسے جانا ہے تو پھر اس کے لیے صدمہ اور رنج کی بات نہیں ہوتی، اس کے لیے خوشی کی باعث ہوتی ہے۔ اب میں نے اور آپ نے اس بارے فکر مند ہونا ہے۔ جس کو اللہ نے مال کم دیا ہے اس کی رضا پہ راضی رہیں، خوش رہیں، حساب میں آسانی ہو جائے گی، اور جس کو مال زیادہ ملا ہے اس کے لیے پریشانی کا باعث ہے، کیونکہ اللہ فرما چکا ہے کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے اور تمہیں آزمائش میں مبتلا کر دے گا۔ پھر مال کی محبت انسان کو خرافات میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اب میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں تاکہ آپ بات سمجھ جائیں۔ دیکھیے، ہم نے مرنا ہے کہ نہیں مرنا، مجھے بتائیے۔ آج نہیں تو کل ہمارا ایمان ہے، کافر کا بھی ایمان ہے کہ ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے، نظام قدرت ہے۔ اور ہم نے جانا کہاں ہے؟ بولیے، منزل ہماری آخرت جنت۔ تو اس کے مراحل ہیں کچھ۔ تو پہلا مرحلہ عذاب قبر ہے، اس کے بعد میزان کا عالم، قیامت کا دن، حساب کتاب، پھر معاشر، اس کے بعد آخری مرحلہ کیا ہے؟ بولیے، جنت میں داخلہ ہے۔ جب ہم نے جانا وہاں ہے، اب مثال آپ مجھے سمجھیے گا اور پھر آپ نے میں نے غور کرنا ہے۔ اگر میں نے یا آپ نے جانا ہو پردیس، فرض کر لیجیے ہم نے امریکہ جانا ہے، برطانیہ جانا ہے، فرانس جانا ہے، تو بتائیے وہاں کے قانون سیکھیں گے نہیں سیکھیں گے؟ بولیے،
ارے بول تو دیجئے، سیکھیں گے۔ پھر وہاں کے حالات کے بارے میں انفارمیشن لیں گے کہ نہیں لیں گے، حالات کیسے ہیں، میں کس شہر میں جا رہا ہوں، پھر وہاں کا موسم، وہاں کا ٹیمپریچر کیسا رہتا ہے جن دنوں مجھے وہاں جانا ہے، تو اس کے طور طریقے سیکھیں گے، قاعدے قوانین سیکھیں گے۔ کیوں سیکھتے ہیں؟ سوال تو یہ پیدا ہوا سیکھنا کیوں ہے، تیاری کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہیں پھنس نہ جائیں، پکڑ نہ ہو جائے، اور اگر پھنس گئے تو وہاں تو جان پہچان بھی نہیں، تو اس جہاں ہمیں پکڑ کا ڈر ہے، ہم نے پہلے سے تیاری کر رکھی ہے، ہم نے زبان بھی سیکھی، مال بھی جمع کیا، موسم کے حالات بھی ہم نے انفارمیشن لے لی، تو اتنی تیاری پردیس جانے کے لیے، اب ذرا سوچ تو نے رب کے بعد جانے کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ اگر ہم 4 دن سفر کریں، میں بار بار مثالیں دیتا ہوں، کراچی جانا ہے، لاہور جانا ہے، تیاری پہلے سے تیاری کرتے ہیں، اپنا بریف کیس، وہ بستہ، وہ بیگ، وہ کپڑوں کا سامان کا تھیلا پہلے سے تیاری کر کے رکھتے ہیں، یار کہیں پھنس نہ جائیں، پریشانی نہ ہو جائے۔ تو انسان تو کیوں غافل ہو رہا ہے؟ تجھے بھی تو رب کی بارگاہ میں جانا ہے، اس کے لیے تیاری کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اگر تو مال کے چکر میں لگا رہا تو دیکھ مال تجھے رسوا کروا دے گا، تجھے رب سے دور کر دے گا۔ اس لیے صوفیہ دعا کرتے تھے، اللہ مجھے ایسا مال نہ دینا جس کو ملنے کے بعد اللہ میں تجھ سے دور ہو جاؤں، ایسی بیماری نہ دینا جس سے میں نمازوں سے دور ہو جاؤں، ایسی سستی نہ دے دینا جس سے میں نیک اعمال سے غافل ہو جاؤں۔ تو یہ ہمارے صوفیہ کا طریقہ تھا۔ اگر اس طریقے میں اور آپ اپنا لیں گے تو یقین جانیے ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کریں، اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل پہ